تنظیم کے صدور اور بیٹھے ہوئے میرے نیشنل لائر فورم کے ممبرز، میرے ساتھ آئے عوامی نیشنل پارٹی کے بڑے عزتدار، میرے مشر صاحب، آج حقیقت یہ ہے کہ میں دوسری دفعہ اپنی زندگی میں بلوچستان اور بالخصوص کوئٹہ کے وکلا برادری کے ساتھ ان کے بیچ میں موجود ہوں۔ حقیقت میں وہ دن آج نہیں بھول پا رہا۔ اس سے پہلے میں آیا تھا اور میں جب یہاں پہ وکلا برادری پہ جو وحشیانہ حملہ ہوا تھا اور ہمارے وکلا شہید ہوئے تھے، تو میں تب آیا تھا اور حاضری لگائی تھی۔ آج ان احساس کے ساتھ ان کی یاد، ان سب وکلاؤں کا دکھ درد دل میں، جیسے اصغر خان نے کہا، آج بھی ہے۔ اور وہ واقعہ میرا نہیں خیال کہ تاریخ میں کوئی بھولنے والا واقعہ ہے۔ آج دل خوش بھی ہو رہا ہے، اپنے سینئر لائرز تو بیٹھے ہی، لیکن یہ ینگ لائرز کو سامنے دیکھتے ہوئے، کیونکہ میں نے تب بھی بولا تھا اور میں آج بھی یہ بولوں گا کہ کوئٹہ بار اور اس کے تعداد کو دیکھتے ہوئے 100 سے زائد وکلا ایک دن شہید ہوئے تھے۔ میں نے تب بھی یہ کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں کہ بلوچستان اور کوئٹہ کے وکلا واپس اس مقام تک جب پہنچیں گے تو اس میں کتنے سال لگیں گے، اور وہ کمی میں آج بھی ادھر اس شہر میں، اس بار روم میں محسوس کر رہا ہوں۔ آج بھی وہ سب ہمارے آنکھوں کے سامنے، ہمارے دلوں میں، ہماری دھڑکنوں میں، اور اس عزم کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم سب ایک دن مرنا ہی مرنا ہے، اس عزم کے ساتھ کہ اللہ ہمیں بھی موقع دے کہ ہم بھی اپنے قوم اور اپنی زمین کے خاطر اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے امن کی خاطر ہم بھی اپنے جانوں کا نذرانہ دیں۔ یہ ہماری خواہش ہوگی، اور پختون قوم الحمدللہ ایک ایسی قوم، اور میں پختون اور بلوچ چونکہ ہم ایک جیسے قومیتیں ہیں، اگر ہمارے دشمن یہ سمجھتے ہیں کہ ان حرکتوں سے ہماری قوم کی آواز چپ ہو جائے گی، ان حرکتوں سے ہمارے قوموں کی جو آزادیاں ہیں وہ یہ ہڑپ لیں گے، تو میرا نہیں خیال جب تک پختونوں کی یہ زمین ہے اور جب تک پختون زندہ ہے تو انشاءاللہ ہم اپنے انہی لوگوں کے راستے پہ جو اس تحریک میں سن 1910 سے لے کے 2019 تک جن لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں، تو ہم ایک سیکنڈ بھی انشاءاللہ ہچکچائیں گے نہیں، اور جب تک یہ تحریک بادشاہ خان بابا کی سوچ، فکر اور ان کے یہ لوگ ہوں گے تو انشاءاللہ پختونوں کا نام اور اس زمین کے آزادی کی جو جدوجہد ہے یہ انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ میں آج تھوڑا تاریخ پہ، تھوڑا پس منظر، کیونکہ آج میں اپنے ملک کے حالات جو دیکھ رہا ہوں،
تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان جن حالات سے ہمارا ملک اور پھر بالخصوص ہمارے ادارے جتنے بھی ہیں جن حالات سے وہ گزر رہے ہیں وہ حالات تاریخ میں کبھی نہیں آئے۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف پختون قوم کو نہیں بلکہ آج پوری دنیا کو انسانیت کو بادشاہ خان بابا کی سوچ اور فکر کی انتہائی سخت ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدم تشدد جس طرح بادشاہ خان بابا نے کہا دنیا میں آج تشدد سے لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ 40-50 سال سے جو جنگی معیشتیں چل رہی ہیں جس میں ہمارا ملک بھی شامل ہے اس سے لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ ہمارے لوگ امن چاہتے ہیں، زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تعلیم چاہتے ہیں، انفراسٹرکچر چاہتے ہیں، اسکول کالج ہسپتال چاہتے ہیں، بلکہ ہمارے پختون قوم اور بلوچ قوم بلکہ پاکستان کے عوام بھی دوسرے دنیا کے ملکوں کی طرح ترقی پسند زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ بادشاہ خان بابا کے مخالفین آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ بادشاہ خان بابا کے وہ دشمن جو ان کی زندگی میں ان کے خلاف یا ان کو ایک سیکنڈ تک برداشت نہیں کرتے تھے آج وہ سب بھی عدم تشدد کی پہچان کرتے ہیں۔ اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں سیاست ڈیموکریسی یہ آخرت کی لڑائی نہیں ہے، یہ اس دنیا کی جدوجہد ہے۔ اور پھر بادشاہ خان بابا کی خدائی خدمتگاری اس کو اگر سیاست میں ڈالے تو وہ آپ کو اس دنیا کی جدوجہد کا راستہ بھی سکھاتی ہے اور آپ کو آخرت کا راستہ بھی سکھاتی ہے۔ میرے خیال میں آج ہر سیاستدان، ہر اسٹیٹس مین، ہر ادارہ اس بات پہ متفق ہے کہ پاکستان مزید جنگی معیشت کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ ہمارے وسائل ہیں، ہمارا ملک پاکستان قدرتی وسائلوں سے بھرا ہوا ملک ہے۔ ہم اپنے قوم کو ترقی کے راستے بند کرتے ہیں اور ریاست، ہماری ریاست ان ہٹکندوں کے ساتھ ہاتھ ملا کے 50 سال سے ہمارے ملک کو ایک جنگی معیشت سے، میں بار بار یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، جنگی معیشت سے بھی اور وار اکانومی کنٹری، ہم لڑتے ہیں، ہم لڑاتے ہیں اور اس سے ہمارا ملک پیسہ کماتا ہے۔ میرے خیال میں یہ ہمیں ختم کرنا ہوگا کیونکہ اس کا نقصان ہم نے دیکھا۔ اور میں آج یہ بات بہت کھل کے کروں گا، جب پاکستان میں کشمیر کی بات آئی تو ہمارے وزراء بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات کر رہے تھے کہ نہیں، اس میں نقصان پنجاب اور کشمیری کا ہوگا۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ کشمیر کے لیے پنجابی اور کشمیری کے نقصان کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ افغانستان کے لیے پختونوں کے نقصان کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟
آخر کب تک آپ کے اس جنگی معیشت کے لیے ہم پختون، بلوچ یا چھوٹی قومیتوں والے لوگ ہم قربانیاں دیتے رہیں گے، ہم جنازے اٹھاتے رہیں گے؟ آخر کب تک؟ اور تاریخ، ولی خان بابا اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، وہ ایک بات کرتے تھے، اور وہ میرے خیال میں آج بھی اس بات کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو اگر ٹھیک چلانا ہے، پاکستان کو اگر ٹھیک کرنا ہے، تو اس کے لیے بنیادی طور پہ دو کام لازم اور ملزوم ہیں۔ فرسٹ آف آل، ہر ادارہ، وہ جو بھی ادارہ ہو، اس کا جو بھی نام ہو، ہر ادارہ ڈاؤن سائز ہو کے اپنے دائرہ اختیار کے اندر کام کرے گا، اور اسلامی جمہوری پاکستان کی مقدس ترین پارلیمان اس کو اپنا اختیار ملے گا، اسی دن پاکستان ترقی۔ جب تک پارلیمان پہ حملے ہوں گے، جب تک پارلیمان کو اختیار نہیں ملے گا، اور پارلیمان کا اختیار اٹ گوز اراؤنڈ، یہ عوامی اختیار ہے۔ پارلیمان میں کون لوگ بیٹھتے ہیں؟ جن کو عوام پسند کرتے ہیں، وہ لوگ نمائندگی کرتے ہیں، اور وہ پارلیمانی اختیار اینڈ آف دا ڈے پاکستان تب چلے گا جب اختیار کی چابی عوام کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ نہیں کہ اختیار کی چابی بندوق والے اور بوٹ والے کے ہاتھ میں۔ بڑے افسوس سے آج جو ہم چیختے تھے کہ دو قومی نظریہ، یہ بحث ایک ڈرامہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آج ہمارے اکابرین اس کی خود مثالیں دے۔ آج آپ نے دیکھا کرتارپور کوریڈور کھولنے کے لیے جو باتیں ہوئی، تو نئے پاکستان والوں نے تو قائد اعظم اور علامہ اقبال کا تصور ختم کر دیا۔ وہ تو تصور یہ تھا، پاکستان تو بنایا اس لیے گیا تھا کہ ہندوستان میں مسلمان ہندوؤں کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہمیں آپ کو بتایا یہ کیا تھا کہ پاکستانوں کی آزادی کے لیے ایک آزاد ملک اسلام کے نام پہ بنا۔ آج ہم 70 سال پیچھے چلے گئے۔ آج ہم کرتارپور پہ دروازے کھول رہے ہیں، بلکہ جو ہماری بات تھی آج وہ ثابت ہو رہی ہے کہ پاکستان ایک نہیں ہے، یہاں دو پاکستان ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہی پاکستان جو کرتارپور میں کیا عمل کر رہے ہیں، اور وہی پاکستان کشمیر کے بارڈر پہ کیا عمل کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ سکھ برادری کے لیے ہم کوریڈورز کھول رہے ہیں، اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے۔ اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے کوئی بھی کام کریں، یہ اچھی بات ہے۔ ہمیں زندگی، مذہب، ذاتی زندگی ہمیں مذہب کے بنیاد پہ گزارنی چاہیے، لیکن ہمیں اپنے ملک اور قوم کے فیصلے میرے خیال میں مذہب کی بنیاد پہ نہیں کرنے چاہیے۔ میں ٹھیک کہتا ہوں، میری سیاست، میری سوچ کرتارپور کا راستہ کھولنا چاہیے،
لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ کرتارپور کا راستہ آپ کھولیں، لیکن یہاں پختونوں کے جتنے بھی راستے تجارتی ہیں وہ آپ بند کر دیں، اس پہ آپ تجارت نہ ہونے دیں. تو بالکل انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہونا چاہیے. کرتارپور والا بالکل ٹھیک کیا ہے، میں اس کو کبھی غلط نہیں کہوں گا. وہ الگ بات ہے کہ میرے دادا آج سے 40-50 سال پہلے خالستان کو کانسیپٹ دے چکے ہیں. ایک سوچ ہے جو خالستان بنانا چاہتی ہے اور خالستان کا دارالخلافہ لاہور ہوگا. یہ 40 سال پہلے ولی خان بابا یہ سوچ دے چکے، اور جو مجھے لگ رہا ہے یہ اسی طرف ہم چل رہے ہیں. پر پھر بھی اگر اکانومی کے لیے کام کرتے ہو تو اچھی بات ہے کہ انڈیا کو راستہ دو، آپ جاؤ وہ آئے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر پاکستان کی اکانومی ٹھیک کرنی ہے تو you have to open all the corridors that's running to the Central Asia. اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی سینٹرل ایشیا کے کوریڈورز کھلے ہیں تو کوئٹہ اور پشاور تجارتی مرکز بنے ہیں. یہ تاریخ گواہ ہے. تو یہاں پہ میرا سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان میں ایک نہیں 2 پاکستان ہے. ہمارے لیے الگ پاکستان ہے اور پنجاب کے لیے الگ پاکستان. آپ خود سوچیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. سکھ برادری ہندوستان سے آئیں گے، ان کو ویزے کی ضرورت نہیں، ہم ان کا استقبال کریں گے، ہم ان کو لے کر آئیں گے. یہاں پہ میں، میرے لوگ، میرے بھائی گھر سے بازار تک نہیں جا سکتے. راستے میں 10 جگہ تلاشی ہونی پڑتی ہے، شناختی کارڈ دکھانے پڑتے ہیں. ہم اپنے شہریوں کو آزادی نہ دے رہے نہ دے سکتے. اپنے ملک میں ہندوستان کے سکھوں کو آزادی دے سکتے ہیں. عجیب تاثر. آپ خود سوچیں اس ملک کی حالت کہ کوئٹہ میں آپ جاتے ہیں، آپ بازار میں ٹماٹر خریدتے ہیں 250 روپے کا. یہ اب دوسرا پاکستان ہے. وہ پہلے پاکستان والے کیا بول رہے ہیں؟ جی 17 روپے کا ٹماٹر. اب مجھے سمجھ نہیں آتی یہ جو موجودہ حکومت ہے وہ محاورہ ہے کہ زخموں پہ نمک چھڑکنا ہے. موجودہ حکومت وہی کام کر رہی ہے. ایک طرف چونکہ یہ عوامی ہے نہیں، ان کو عوام کا مینڈیٹ اور سپورٹ حاصل نہیں ہے. یہ مقدر قوتیں ان کو لے کر آئی ہیں اور ان کا ہر فیصلہ انہی کے حکم پہ ہو رہا ہے. دوسری طرف ان فیصلوں کے بنیاد پہ عوام جو سختیوں سے گزر رہے ہیں، حکومت وقت، حکمران وقت، جو وزراء ہیں بشمول وزیر اعظم کے، وہ ان زخموں پہ نمک چھڑکتے ہیں. بھلا آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کا فائنانس منسٹر جو بات کر رہا تھا یہ آپ کا مذاق نہیں اڑا رہا تھا، یہ سچی بات کر رہا تھا؟ پھر آپ دیکھیں ایسی حکومت بیٹھی ہے، ایسے نااہل لوگ بیٹھے ہیں
کہ ایک نواز شریف کے علاج کے جانے اور نہ جانے کا فیصلہ ان سے نہیں ہو رہا، ملک چلانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ کبھی جی وزیر اعظم کیس نیب کو بھیج رہے، نیب کئی فارن آفس کو بھیج رہے، اس پہ جی کمیٹی بنتی ہے، وہ چھوٹی کمیٹی بنتی ہے، بڑی کمیٹی بنتی ہے، ادھر سے ادھر پھینکا جا رہا ہے، ادھر سے ادھر پھینکا جا رہا ہے، فیصلہ ہو نہیں رہا۔ اور بولا کیا جا رہا ہے؟ بولا یہ جا رہا ہے کہ ڈیل کا تعصب نہ دیا جائے۔ ارے بابا، آپ چپ بیٹھ جائیں، آپ کے وزراء چپ بیٹھ جائیں، کسی کو ڈیل کا تعصب نہیں ہے۔ یہ تو وہی چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے۔ آپ ہمیں مجبور کرتے ہیں، آپ عوام کو مجبور کر رہے ہیں اس وقت کہ عوام یہ تعصب لے لے کہ جی ڈیل ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں۔ آپ کے بیانات، آپ کی باتیں وہ عوام کو مجبور کر رہی ہیں کہ کہیں پنجاب میں دوبارہ کے ڈھیلے ملے تو نہیں ہو رہی۔ اور ہمارا وزیر اعظم روز کھڑے ہو کے ایک ہی بات کرے گا، جی میں این آر او نہیں دوں گا، میں این آر او نہیں دوں گا۔ یہ ایسی بات ہے کہ احمد خان کھڑے ہو کے بولے کہ جی میں امریکہ نہیں دوں گا۔ این آر او بھائی وزیر اعظم دے ہی نہیں سکتے۔ آپ الحمدللہ وکلا بیٹھے ہیں، آپ نے جو این آر او پاکستان کی تاریخ میں جو ایک این آر او ہوا ہے پرویز مشرف کے دور میں، آپ نے اس کے تفصیلات دیکھے ہوں گے۔ این آر او از نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس، اور این آر او 2500 لوگوں کو دیا گیا تھا، جس میں 30 سے 40 سیاستدان تھے، اور وہ این آر او کورٹ میں چیلنج ہوا اور عدلیہ نے اس این آر او کو واپس کیا ہے۔ آج ہمارے وزیر اعظم ایک ہی بونگی ہر تقریر میں ماریں گے، جی میں این آر او نہیں دوں۔ ہمارا ملک دیکھیں جو دن بدن پیچھے چلتا جا رہا ہے، ہماری حکومت دیکھیں جس کو ملک اور عوام کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ صبح دوپہر شام اس سوچ میں بیٹھے ہوئے کہ اپنے مخالفین کو کس طرح چپ کرائیں، ان کے خلاف جو بولے جاتے ہیں ان کو کس طرح بند کریں۔ لوگ ویژن دیتے ہیں، سیاسی لیڈرز اور بالخصوص ملکوں کے وزیر اعظم عوام میں کھڑے ہو کے ویژن دیتے ہیں۔ ہمارا وزیر اعظم عوام میں کھڑے ہو کے اے سی نکالوں گا، ٹی وی نکالوں گا، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نواز شریف صاحب کے علاج کے لیے کل جو بات ہوئی، ہمارے مشر پہلے دن سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے آنے سے سیاست سے شائستگی چلی گئی ہے، لیکن میں افسوس سے یہ بات کہوں گا کہ کل جو میں نے سنا تو شائستگی تو دور کی بات، یہاں تو انسانیت نہیں ہے۔ جہاں پر 5، 6، 7 میڈیکل بورڈز بشمول شوکت خانم میڈیکل بورڈ نے آپ کو یہ کہا ہے کہ یہ بندہ بیمار ہے، اس کو علاج کے لیے بھجوائیں، پہلے تو غفلت،
4 میڈیکل بورڈوں کے رپورٹ تک وزیر اعظم ہل نہیں رہے، قوم کو آگاہ نہیں کر رہے۔ پھر پنجاب میں، لاہور میں پاکستان مسلم لیگ کے لوگ نکلتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں، اس پریشر کی بنیاد پہ نواز شریف کو اسپتال بھیجا جاتا ہے۔ آج جس موقع پہ ہم کھڑے، نواز شریف پہ پروف کچھ نہیں ہوا، اور جب تک آپ پہ کچھ پروف نہ ہو تو میرے خیال میں آپ مجرم ہو نہیں سکتے۔ جب آپ پہ کچھ پروف ہوا نہیں ہے تو آپ ایک بندے کو کیسے 7 ارب روپے کی ضمانت جمع کرنے پر کہتے ہیں کہ آپ ضمانت جمع کریں، تبھی آپ کو 1 مہینے کے لیے علاج کے لیے باہر بھیجیں؟ اول تو کپتان صاحب پہ یہ وہی کس نے کی کہ نواز شریف صاحب 1 مہینے کے علاج میں ٹھیک ہو جائیں گے اور وہ واپس آ سکیں گے؟ اور دوسری بات، 7 ارب روپے کی بات کر اس لیے نہیں کہ نیب نے ان کے خلاف 7 ارب روپے کا انکوائری کا کیس کیا ہے، تو وہ تو ابھی پروف نہیں ہوا، تو آپ مچل کے کیسے لے سکتے ہیں؟ یہاں انسانیت ختم ہو گئی ہے، اور آپ یہ سوچیں کہ پاکستان میں پنجاب کے 30 سالہ چہیتے وزیر اعظم کے ساتھ اگر یہ کچھ ہو سکتا ہے تو آپ صرف یہ سوچیں کہ آپ اور ہم اگر اپنے ملک کے لیے کل بات کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف دیکھیں، سیاسی انتقام اس حد تک کہ آصف علی زرداری پہ ابھی تک کیس اس کا کھلا بھی نہیں ہے اور وہ اندر ہے۔ نیب کا 90 دن کا ریمانڈ بھی گزر گیا، ابھی وہ جوڈیشل لاک اپ میں ہے، کیس ابھی تک نہیں۔ یہ سیاسی انتقام میرے خیال میں پاکستان کے لیے کوئی فائدہ نہیں لائے گا، بلکہ جو ہمارا معاشی صورتحال ہے، تو اس معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے، اور جب تک پاکستان میں جمہوریت مستحکم نہیں ہوتی تب تک ہماری معیشت آگے بڑھ نہیں سکتی۔ میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، اس وقت کو دیکھا جائے، ان حالات کو دیکھا جائے، کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن میں آپ سے ایک اپیل کروں گا، اور وہ اپیل یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم خود بھی ساتھ کھڑے ہوں گے، اور آپ سے بھی میں خواست کروں گا۔ پاکستان میں روایات غلط بری طرح بن رہی ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کا ساتھ دینا ہے اور آخری دم تک دینا۔ آج قاضی فائز عیسیٰ کی شکل میں عدلیہ پر حملہ ہو رہا ہے، اور بدقسمتی سے عدلیہ میں بھی ان کو پختون نہیں مل رہے، بدقسمتی سے بلوچستان والا ہے۔ تو میں ایک خواست کروں گا ہر پختون اور ہر بلوچ سے کہ اس وقت اداروں کی آزادی بہت ضروری ہے، اور یہ ایک ایک قدم آزادی کے لیے جائے گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس جو ہے، اس کی اس طرف سے کامیابی مجھے نہیں لگتا کہ پھر صدیوں میں بھی عدلیہ آزادی کی طرف جا سکے۔
آپ نے ایک بہت بڑی تحریک چلائی. پاکستان کی تاریخ کی بہترین تحریکوں میں سے ایک تحریک وکلا برادری نے چلائی, اور وہ بھی اسی آزادی کے لیے, عدلیہ کی آزادی کے لیے چلائی. اور اس میں ہمیں آپ کو سب کو کامیابی بھی ملی تھی, عدلیہ آزاد بھی ہو گئی تھی. لیکن آج بدقسمتی سے, جس طرح میں نے کہا کہ ہر ادارہ مفلوج ہے, اسی طرح ہمارا عدلیہ بھی بدقسمتی سے مفلوج ہے, غلام ہے. اور یہ راستہ ہمیں ملا ہے کہ ہم اس کی آزادی کے لیے جدوجہد کریں, اور قاضی فائز عیسر کی شکل میں ہم اس جوڈیشری کی آزادی ایک دفعہ پھر حاصل کریں. میں مشکور ہوں آپ سب کا. ہم دونوں پختون بلوچ قوم, ایک ہماری کمزوری ہے, ہماری اردو زبان اتنی ٹھیک اور اتنی فلوئنٹ نہیں. میں 9 سال لاہور میں پڑھائی بھی کی, لیکن اس کے بعد بھی یہ ہمارا کوئی مسئلہ ہے کہ اردو زبان ہم اتنی ٹھیک طرح بول نہیں سکتے. کوئی الفاظ میں کھا کی میں ہے نہ ہے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں معذرت کرتا ہوں. مشکور ہوں آپ سب کا.